آج قصص الانبیاء میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت اسحاق جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش شام میں ہوئی، اور خدا کا معجزہ دیکھیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی قریباً 100 سال تھی، اور حضرت سارہ اس وقت 90 برس کی تھی۔ یہ معجزہ خدا ہے۔ ایک دفعہ کا وقت ہے، کچھ ہوتا یوں ہے، حضرت لوط کی جب قوم کے اوپر عذاب نازل ہونے لگا تو اس ٹائم فرشتے جو تھے وہ سدوم کی آبادیوں میں جانے لگے، اس طرف روانہ کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں۔ کوئی بھی شخص ہوگا، فرشتہ ہوگا، جب بھی اس کا وہاں سے گزر ہوگا ان کے قریب سے تو وہ اسے بٹھائیں گے پاس اور ان کی خوب خاطرداری کریں گے، بہت مہمان نوازی کریں گے۔ اب ویسا ہی ہوا، انہوں نے بھنا ہوا گوشت بنایا اور مہمانوں کے سامنے رکھا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مہمان آئے ہیں ان کے پاس بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پڑا ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ تشویش پیدا ہوئی، بھئی آخر ایسا کیا معاملہ ہے، ایسی کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے در پر آئے ہیں؟ انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، خاطرداری کے لیے گوشت کو بھون کر سامنے رکھ دیا اور کھانے سے انکاری ہیں۔ ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تشویش ہوتی ہے بہت زیادہ۔ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ تو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ مہمان نوازی کس طرح سے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک بشارت بھی دی۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کو بشارت دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور بشارت دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ بشارتیں ہو رہی ہیں۔ فرشتوں کی زبانی جب 90 سالہ حضرت ہاجرہ، فرشتوں کی زبانی جب 90 سالہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اولاد کی بشارت سنی تو بہت زیادہ حیران ہوئی، تشویش ہوئی، پریشان ہوئی۔ میں تو 90 برس کی ہوں۔ حیرت و استجاب سے بولی کہ کیا اس عمر میں بھی میرے ہاں اولاد ہو جائے گی؟ اس عمر میں بھی؟ یہ تو نہایت ہی عجیب بات ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرشتے کیا بولتے ہیں؟ یوں ہی کہا ہے تیرے رب نے، اور وہی ہے جو حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ بشارت دے دی گئی، کون روک سکتا ہے؟ جب کنعان میں واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں، جب کنعان کے اندر قحط سالی ہو جاتی ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ قحط سالی ہوگی، ہجرت کرنی ہے، سوچا مصر جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ مصر نہیں جانا، فلسطین کے ملک جرار ہجرت کی جائے۔ حکم آ گیا، کیسے روک سکتے تھے؟ حکم الہی کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ملک جرار جو تھے وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن ترویج تھا، اس کا کام جو تھا اس کو جاری و ساری رکھا، قوم کو توحید دین حق پر قائم رہنے کا حکم دیا، مسلسل تنقین کرتے رہے، مسلسل تلقین۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جرار میں غلہ بانی اور زراعت کا کام شروع کر دیا۔ وقت آگے بڑھتا ہے، آپ ملک جرار میں پہنچ چکے ہیں۔ غلہ بانی اور زراعت کا کام جب آپ نے وہاں پہ آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ آپ بہت ہی جلد بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اب ویسے تو قحط آیا ہوا تھا، لیکن آپ کو اتنی برکت پڑی آپ کے کام کے اندر، آپ کی زراعت کے اندر، کہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے آپ۔ معاشی استحکام کے ساتھ ہی آپ نے جو دعوت توحید تھی اس کے کام کو آگے بڑھاتے گئے، لوگوں کو دعوت خدا تعالیٰ دیتے رہے، توحید کا جو بلند کرنا تھا انہوں نے پیغام، اس کو کرتے گئے۔ اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینا ان کا پسند نہیں آ رہا کچھ خاص، انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بھئی خدا تعالیٰ کا حق کا پیغام ہے، کیسے ان کو جو کفار تھے ان کو کیسے اس کا وہ مان سکتے تھے؟ نہیں مانتے تھے نا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو کنویں تھے وہاں پہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر کھدوائے تھے، انہوں نے آ کے دیکھیں مٹی ڈال کر ان کو بند کر دیا۔ جو کنویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھدوائے تھے، مٹی ڈالی، بند کر دیا۔ توحید کا کام ہے نا، پسند نہیں آ رہا۔
بادشاہ وقت جو تھا وہ آپ کے خلاف بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو علاقہ بدر کر دو. کنویں بھی بند کر دیے, تنگ بھی کیا, علاقے سے بھی نکال دیا. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ کس طرح سے باز آ سکتے تھے؟ اللہ کا پیغام تھا نا, اس کو تو آگے لے کے جانا ہی تھا. وہ جرار کے قریب ایک وادی میں ٹھہر گئے, پاس ایک وادی تھی, وہاں ٹھہر گئے. اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بند کنویں تھے, جو کہ اس بادشاہ وقت نے اور لوگوں نے بند کر دیے تھے, منکرین نے ان کو دوبارہ کھدوایا. نئے کنویں تھے وہ بھی کھدوا دیے, ساتھ ہی ساتھ ایک عبادت گاہ تھی اس کی بھی تعمیر کروا دی, اور خدا تعالیٰ کو جو پیغام تھا اس کو آگے بڑھانا شروع کیا. دوبارہ سے ہمت نہیں ہاری, اللہ کا پیغام ہے, اس کو آگے لے کے جانا بہت ضروری ہے. بادشاہ جو تھا دوسری طرف اپنا سیاسی اور دوسرے کچھ معاملات کے اندر پھنسنا شروع ہو گیا. معاشی طور پر وہ بہت زیادہ کرپل ہو کے رہ گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کھانے کو روٹی نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, اور سیاسی طور پر عدم استحکام اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. سوچنے لگا کہ میں نے ایسی آخر غلطی کیا کر دی. یاد آیا میں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو علاقہ بدر کیا تھا. اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اعتراف کرتے ہیں. بادشاہ وقت کہتے ہیں جاؤ بلا کے لاؤ, بلکہ نہیں, ٹھہرو, بلانا نہیں, میں خود جاؤں گا, خود جا کے حاضری دوں گا, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا. جاتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس, ان کے پاس جاتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے وطن واپس لوٹ آئیے, ہمارا تو حال ہی بہت برا ہو گیا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے آپ کو نکال کر, ہمیں آپ کا پیغام ہے, آپ واپس آ جائیے. حضرت اسحاق علیہ السلام واپس آتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو وہاں کا جو سارا معاشرہ ہوتا ہے وہ خوشحال آگے بڑھتا جاتا ہے. اس میں معجزہ ہمیں خدا تعالیٰ نظر آتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اور حضرت سارہ علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر نصیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے اسماعیل تم نے بیان کیا حضرت اسحاق کا واقعہ. اور قصص الانبیاء جو ہے ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے انبیاء کرام پہ کتنی مشکلات گزری, انہوں نے کس کس طریقوں سے اسلام کو آگے بڑھایا, اپنے ریلیجن کو آگے بڑھایا. بالکل بالکل. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, سندس بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر معصومہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم نے بھی ٹپس بھی پوچھی, ہم نے پتہ کیا کہ آپ رمضان میں کیا کر رہی ہیں, کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, اور کلام بھی سنیں. مگر ابھی ہم دل چاہ رہا ہے کہ سندس بیٹھی ہوئی ہیں اور سمن بیٹھی ہوئی ہیں, تو سمن سے ایک کلام کیوں نہ سنیں. ضرور, جزاک اللہ, میرے لیے سعادت کی بات ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, کملی والے کی محفل سجی ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, کملی والے کی محفل سجی ہے. یہ فضا کہہ رہی ہے, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. مفلسو اگر تم چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی, عاشقوں اگر تم چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی, دل کی جانب کو نظریں جھکا لو, دل کی جانب کو نظریں جھکا لو, سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے. دل کی جانب کو نظریں جھکا لو, سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. اور بہت پیارا شعر. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے
اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، واسطہ